اوکے جی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 4 دورہ قرآن۔ ان شارٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہم کرنے والے ہیں۔ محبوب چیز اللہ کے لیے ہے، جہاں پہ بتایا جا رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ سے محبت کے دعوے کو سچ کرنے کے لیے اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو ہماری سب سے محبوب چیز ہے اس کو اللہ کے راستے میں ہم نے قربان کرنا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو قربان کرنے والی چیزیں ہماری جو بہت محبوب ہے وہ ہے ہماری مال، وقت اور جان اور اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اپنی اولاد کو ایسا بنائیں جو ہمارے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکے۔ اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان کو دین کا داعی بنائیں، اور مال کا خرچ کرنا اس طرح سے ہوگا کہ ہم اپنے پیسے کو دین کے راستے پہ لگائیں، چاہے وہ جہاد میں ہو، چاہے وہ انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ خیرات، زکوٰۃ، جو بھی ان چیزوں میں آتا ہے۔ اور اگر وقت دیکھا جائے تو وہ ہے قرآن، دین، نماز۔ اللہ کے حضور ہم ہر اس چیز کو لگا دیں جو ہمیں بڑی محبوب ہو۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہماری جان۔ تو ہماری جان بھی، ہمارا مال بھی، ہمارا وقت بھی، سب اللہ کے راستے میں سب سے فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے اللہ اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول، اور اس طرح سے وقف کریں کہ ہمیں زندگی جینے کا مزہ آ جائے۔ ویسے بھی ہم نے کہیں نہ کہیں اپنی اولاد کو لگانا ہی لگانا ہے، دنیا میں لگا دیں یا پھر آخرت کی دوڑ میں لگا دیں۔ تو یہ سب سے بہترین اور سب سے اچھی اور سب سے مطلب ہمیشہ جاری رہنے والا جو ہے وہ صدقہ ہمارے لیے بن جائے گا انشاءاللہ۔ پھر بات ہو رہی ہے مقام ابراہیم کی، اور ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا، اور اتنا بڑا کام کر کے بھی اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا۔ ہم لوگ کوئی بھی چھوٹا سا عبادت کا کوئی لمحہ گزارتے ہیں یا ہم کوئی ایک حکم اللہ کا اپنا لیتے ہیں تو ہم بے تحاشا خوش بھی ہوتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی توپ ہے، ہم نے بڑا مارکا مار ڈالا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم نیکی کر کے عاجز ہو جائے اللہ کے سامنے اور یہ سوچے پتہ نہیں میرے رب نے اس کو قبول کیا بھی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تسکین ڈال دیتے ہیں، اور پھر ہمیں آہستہ آہستہ یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے میرے رب نے اس کو قبول کر لیا، کیونکہ یہ خالص اللہ کے لیے ہے۔ تو ہمیں اس سے یہ مل رہا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ جو بھی بڑے سے بڑا نیکی کا کام ہو، اجر کا کام ہو، اللہ کو راضی کرنے کا ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں سے ہو، انشاءاللہ کام کر کے اللہ کے آگے جھک جانا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے آگے جھکے، پھر انہوں نے صرف اور صرف اپنے لیے دعائیں نہیں مانگی، اپنی آل کے لیے مانگی، میرے اور آپ کے لیے مانگی، میرے اور آپ کے بچوں کے لیے بھی مانگی، ٹھیک ہے۔ ان نے پوری کل کائنات، اپنی نسلیں، ہر بندے کے لیے مانگا۔ تو ہم نے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے اپنے والدین اور اپنے بچے انشاءاللہ لانے ہیں۔ پھر بات ہو رہی ہے جی حج بیت اللہ کی، اور عاجزی تو بہت پیاری چیز ہے، اللہ کو پسند بھی ہے، اب کیونکہ اللہ بردبار ہے، اللہ نرم ہے، اللہ نرمی کو پسند فرماتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی لوگوں پہ نرمی کرنے والا ہے۔ تو اس لیے ہمارے اندر عاجزی ہو، ٹھہراؤ ہو، تو زندگی جو ہے وہ آپ کی سلیقہ اور شعور کے ساتھ گزرتی ہے۔ تو یہی چیز اپنی اولاد میں بھی ڈالنے کی کوشش کیجیے۔ پھر جی حج بیت اللہ، استطاعت اگر ہو آپ کے پاس تو زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا لازم ہے، اور اگر 5 سال میں ایک دفعہ خوشی سے اللہ کے گھر کی طرف جانا بھی پسندیدہ ہے، اور اگر ہر سال جائیں وہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن لازم ایک بار اللہ کے گھر کا حج جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے، اللہ اگر استطاعت دیتے ہیں تو۔ اور ارادہ کرنا چاہیے، نیت کرنی چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں نہیں جا پاؤں گی، اللہ تعالیٰ ذرائع بنانے والے ہیں۔
پھر اس کے بعد بات ہو رہی ہے اللہ سے ڈرنے کا حق، یعنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارے، جو رب چاہتا ہے اس حالت میں گزارے، اور حالت اسلام میں یعنی جو آپ کا دین ہے، جس دین پہ آپ قائم ہیں، اس میں اگر موت آ جائے تو کیا ہی بات ہے، اس کو شہادت کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے دین حق پہ اور اسلام کے راستے میں مجھے شہادت آ جائے۔ پھر بتایا گیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، کیا ہی پیاری بات ہے، اللہ کی رسی یعنی کہ قرآن مجید پہ جمع ہونا، اور یہ جو تفرقہ بازی ہے اس سے ہمیں اختلاف کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ موسٹلی یہ ہمارے معاشرے کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے خود اپنے آپ کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ ان چیزوں سے بچنا ہے، کیونکہ دیکھیں تفرقے سب فرقے بازی ایک طرف رہے گی، چلے ٹھیک ہے قرآن تو ایک ہے نا سب کا، تو اس پہ متفق ہو جائے، جتنے بھی مولانا علماء جتنے بھی فقہا ہیں ان سب کا صرف یہی کہنا ہے ٹھیک ہے ساری چیزیں، لیکن جو قرآن ہے اس پہ سب اکتفا کریں، سب ایک ہو جائے اس پہ۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی فرقے بازیوں میں نہیں بلکہ صحیح جو عقیدہ ہے اس پہ رکھتے ہوئے، دین اسلام پہ رکھتے ہوئے قرآن، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑ دے۔ اور یہاں بہت بڑی چیز اللہ کی رسی، اور جس نے قرآن کو تھام لیا گویا اس نے نجات پا لی۔ خیر کی طرف دعوت دینا، ظاہری بات ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو کیونکہ یہ جب بھی آپ پڑھنے کا ذکر کریں گے تو اس میں پڑھانے کا بھی ذکر آئے گا، اگر طالب علم ہے تو استاد بھی ہے، اور اگر استاد ہے تو ڈیفینیٹلی طالب علم بھی ہے۔ تو جب ہم نے قرآن پڑھ لیا، سیکھ لیا، تو آپ پہ فرض ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس نالج کو، اس تعلیم کو آگے پہنچانا ہے، آپ نے اللہ کے لیے دعوت دینی ہے، تو لوگوں کو قرآن اور اس کے احکامات جو ہیں اور نیکی جو ہے اس کی طرف بلانا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ حکم بار بار آیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی طرف، یعنی کہ نیکی کے کاموں کا حکم دیجیے اور برائی سے روکیے۔ اب یہاں پہ ایک چیز واضح کرتی جاتی ہوں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سپوز گھروں میں بچے ہیں، بڑے ہیں، ہمارے گیسٹ ہیں، بہن بھائیوں کے بچے ہیں، فیملی میں جو بھی ہمارے بچے ہیں، بڑے ہیں، ایون یہاں تک کہ کچھ لوگ جو ہیں جیسے فلیٹ میں رہتے ہیں، اوپر اور نیچے مطلب الگ الگ پورشنز ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں، ایک بندہ ایک نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اللہ نے اسے توفیق دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے کانوں میں میوزک نہیں ڈالتا، اس چیز کو نہیں سنتا، تو یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے پاس وہی چیز حدیث کے اکارڈنگ آتی ہے، پہلے اس کو آپ اپنی زبان سے روکیے، یعنی دعوت دیجیے پیار سے، محبت سے، ایک دم سے جا کے نہیں کہہ دینا بھئی یہ گانے چھوڑ دو، یہ آپ ناچتی ہو ناچنا چھوڑ دو، یا آپ نماز نہیں پڑھتی ہو نماز پڑھنا چھوڑ دو، یا آپ جھوٹ بولتی ہو جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اس کو کچھ احادیث، کچھ قرآن کی آیات ایسی چیزیں بتائیں تاکہ وہ اس طرف تھوڑا مائل ہونا شروع ہو جائے۔ اگر آپ ایک دم سے سب بولیں گے تو وہ باغی ہو جائے گا، جس نے زندگی کی طرف، دین اسلام کی طرف پلٹنا ہے وہ پلٹے گا نہیں، وہ باغی ہو جائے گا، اور وہ وہی کام کرے گا جس کام سے آپ اس کو منع کرنا چاہتے ہیں۔ تو تبلیغ کا پہلا جو رول ہے وہ یہ ہے اپنے اندر عاجزی، اور جب آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں تو اس کو سمجھانے کے انداز میں نہ کیجیے، اس کے انٹرسٹ میں اپنا انٹرسٹ شو کیجیے۔ آپ کو میوزک نہیں پسند لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کون سے گانے سنتی ہیں، اچھا آپ کون کون سی فلمیں دیکھتی ہیں، اچھا آپ کو وہ پسند ہے، اچھا صحیح، ٹھیک ہے، ایک بار ایسے کریں، ٹھیک ہے، پھر اس کی باؤنڈنگ ہونا شروع ہو جائے گی آپ کے ساتھ۔ پھر نیکسٹ ٹائم جب آپ جائیں اپنی زبان سے پھر اس کو آپ یہ کہیں میں نے ویسے کبھی دیکھے نہیں ہے، یہ چیزیں ویسے حلال تو نہیں ہے نا، اس لیے پھر میں ذرا اوائڈ ہی کرتی ہوں، آپ دیکھ کے اپنا ٹائم پاس کرتی ہوں گی، بور فیل کرتی ہوں گی، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے۔ پھر تھرڈ ٹائم جب جائیں تو پھر اس کو دعوت اللہ کی طرف بلائیں، پھر ان کو وہ واضح احادیث اور قرآن بتائیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگر تو اس نے بدلنا ہوا
ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی پہلی بیٹھک میں ہی بدل جائے گا۔ لیکن اگر اس نے نہیں بدلنا تو پھر آپ کا جو فرض ہے، آپ کا جو حق ہے وہ یہی، پہلے زبان سے روکیں، رک جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں رکتا ہاتھ سے روکیں، پاؤں سے چل کے جا کر روکیں، کسی بھی طریقے سے اس کو روکتے رہیں، نہیں تو پھر سب سے حقیر جو اس میں درجہ ہے وہ ہے دل سے اس چیز کو برا جانیے، ٹھیک ہے، اور ساتھ اس کے لیے پھر ہدایت کی دعا بھی کیجیے، ٹھیک ہے۔ جب آپ دعا کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ دین حق کی طرف پلٹ آئے گا۔ جیسے کہ مطلب ہم اب کسی کے گھر میں بہت اونچا میوزک لگے، ہم جاتے جا کے ڈیک بند کر دیں، ان کے اسپیکرز آف کر دیں اور ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر دیں، تو وہ کبھی بھی خیر کی طرف نہیں آئیں گے۔ آپ جائیں جا کے بولیں کہ بچے سو رہے ہیں یا رمضان کا ہمارا مہینہ ہے، تو آئی تھنک تھوڑا سا آواز کم کر لیجئے، میں قرآن پڑھ رہی تھی تو مجھے تھوڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے، میں سنتی نہیں ہوں تو میرے کو پرابلم ہو رہی ہے، تو پلیز آپ تھوڑا سا والیوم لو کر لیں، بے شک لگائے رکھیں بٹ آواز کم کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو وہ ہوگا اچھا اس نے یہ چاہتا تو یہ آ کے میرا ڈیک اٹھا کے توڑ دیتا، میرا اسپیکر پھوڑ دیتا، میرا ٹی وی پھوڑ دیتا، بٹ اس بندی نے یا بندے نے ایسا نہیں کیا، تو اٹس مین کہ بہت نائس پرسن ہے، اس کی پرسنالٹی بڑی اچھی ہے، وہ آپ سے متاثر ہوگا اور اس کو آپ میں دین حق نظر آئے گا۔ پھر جب آپ آہستہ آہستہ بولنا شروع کریں گے تو وہ آپ کی بات کو مان لے گا، اور اگر نہیں مانتا تو پھر دل میں برا جانے، لیکن یہ کرنا ضرور ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی بھی کسی میں برائی دیکھے تو ضرور اس کو حکم دے نیکی کا اور برائی کی طرف سے روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ جب احادیث میں دیکھا جائے تو آپ نے دیکھا ہے ایک خاتون تھی یا ایک شخص تھے، ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں، ایک بستی میں رہتی تھی اور وہ کیا کرتی تھی، خود اللہ اللہ کرتی تھی، عبادت کرتی تھی، اللہ کو راضی کرتی تھی، لیکن اس پوری بستی پہ جب عذاب آیا، کسی اور کو وہ نہیں کہتی تھی نا، پوری بستی پہ عذاب آیا تو اس خاتون یا اس شخص سمیت جو ہے پوری بستی کو عذاب دیا گیا۔ پھر پوچھا گیا وہ تو بڑی نیک اور اللہ اللہ کرنے والی بندی یا بندہ تھا، تو پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تو پھر بتایا گیا، فرمایا گیا کہ وہ بندی یا بندہ، اس نے صرف وہ خود اپنا بھلا سوچا، اس نے کسی کو آگے بڑھ کے یہ نہیں کہا کہ یہ کام غلط ہے، ایسے نہ کیجئے یا ایسے کر لیجئے، یا اس نے نیکی کا پتہ تھا، اس نے دوسروں کو بتایا نہیں، تو پکڑ پھر ہماری بھی ہوتی ہے، ہم بھی اس لپٹ میں آتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کو آپ نے فالو کرنا ہے، میں نے، آپ نے، آپ کی اولاد نے، اور کوشش کیا کریں جو پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سیکھتی ہیں یا اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرتی ہیں یا جو دل کو لگتے ہیں، جو بائی ہارٹ بائی مائنڈ آپ کو یاد رہ جاتے ہیں، رات سونے سے پہلے ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کے ساتھ اس کو تھوڑا سا ڈسکس کیا کریں۔ لائک بچے سن تو نہیں سکتے اس طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مطلب پوری اٹینشن، پوری توجہ سے ہماری بات کو سنیں، ہماری بات کا جواب دیں، تو اس طرح سے تو ہوتا نہیں ہے، لیکن کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے بولتے رہنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ایک سسٹر تھی، وہ بتا رہی تھی کہ دورہ قرآن کڈز جو ہے بچے اس طرح انٹرسٹ لے کے سنتے نہیں ہیں، تو سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر بچے کے پاس آپ جھگڑا کر رہے ہیں یا آپ میوزک سن رہے ہیں یا آپ ڈرامے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، نیوز لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ کوئی اپنی پاسٹ کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ان کے مائنڈ میں نقوش کر جاتی ہیں، مینس وہ ایک میپ بنا لیتی ہیں، ایک چھاپ چھوڑ دیتی ہیں۔ تو پھر بائی ایج جب وہ گروتھ میں آتا ہے، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتا ہے، تو اس کے اندر وہ چیزیں آلریڈی موجود ہوتی ہیں، جسٹ ایک بار وہ چیز سے گو تھرو ہوتا ہے اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے، ہاں یہ میں نے لائف میں بات سنی ہوئی ہے، یہ کام میں نے کیا ہوا ہے، یا ایسے میں نے فائٹ دیکھی ہوئی ہے۔ تو اگر دنیاوی چیزوں میں اس کا اتنا سکل ہے تو گویا قرآن مجید اگر پڑھا جائے یا ان سے بات کی جائے تو یقیناً وہ بھی ان کے دل پہ، ان کے دماغ پہ ایک چھاپ چھوڑے گی، اور پھر کل جب آپ موجود نہیں ہوں گے ان کے پاس تو ان کو وہ ساری باتیں یاد آئیں گی۔ میرے ابا حضور کہا کرتے تھے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، اللہ پاک ان کو زندگی دے، میرے ابو جی جو ہیں جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو وہ اپنے دادا کی باتیں کیا کرتے تھے، تو پہلے لوگوں کی عادت ہوتی تھی، بڑے جو ہیں وہ چھوٹے بچوں کو پاس بٹھا دیتے تھے اور خود شروع ہو جاتے تھے اپنے باپ دادا کی، اچھا انہوں نے یہ بات کی، اس بات میں سے یہ نکلا، اچھا نہیں اس کی غلط بات تھی، اس کی صحیح بات تھی، تو مطلب بہت ساری ایسی باتیں ہوتی تھیں، یا کسی وہ پنچایت پریا ٹائپ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ڈیسیژن کرنا تھا تو یہ سچ تھا، یہ
جھوٹ تھا، اس طرح کر کے. تو ہمارے ابو نا ہمیں بٹھا لیا کرتے تھے. ہم 3 بہن بھائی ہیں، ایک میری بہن، مطلب 2 ہم بہنیں 1 بھائی. تو کیا ہوا کہ وہ بٹھاتے تھے تو ہم بہت بور ہوتے تھے، ہم اکتا جاتے تھے اور امی کو ہم اشارہ کرتے تھے، امی جی جان چھڑوا دے، ایسے مطلب اریٹیشن کا اظہار کیا کرتے تھے. تو ابو جی جو ہے نا، ہم نے اپنے نیل جو ہے ان کو صاف کرنا، کراٹ وہ کیا کہتے ہیں یہ انگلیوں کے نکالتے رہنا، یہ جو نکلتے ہیں مجھے اب نام نہیں آ رہا ان کا یہ پریس کر کے جو ٹک ٹک آواز آتی ہے نا، انگلیوں کو پریس کرتے رہنا، سر کھجاتے رہنا، پاؤں کو ہلاتے رہنا چارپائی پہ بیٹھ کے. تو مطلب اریٹیٹ ہوتے تھے، تو ہم دھیان سے سنتے نہیں تھے کہ مطلب ہم نا انٹرسٹ نہیں شو کرتے تھے. تو ابو جی سے 1-2 دفعہ ایسا ہوا نا، تو انٹریکٹیولی بات ہوئی تو امی نے کہا نا کہ چلو نہ ان کو بٹھایا کرو، ایسے ہی بس بیٹھے رہتے ہیں، سنتے تو ہے نہیں ہے یہ وہ. تو پھر ابو جی نے ہمارے سامنے بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ باتیں ساری ان کو سمجھ آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ تب کام کریں گی جب میں ان کے پاس نہیں ہوں گا. تو یہ ایک بار میں ان کو ساری باتیں آ جائیں گی. اور پھر وقت گزرتے گزرتے ہم بڑے ہو گئے. میں تو خیر اتنی سمجھدار نہیں تھی، نہ ہی ہوں. اور جب میری شادی ہو گئی اور ہم لوگ سرگودا سے پنڈی گئے، اور پنڈی میں اسلام آباد پنڈی میں جب میں وہاں تھی تو کچھ فیملی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اینڈ کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی سب کو، اور میں قرآن پڑھایا کرتی تھی. تو تھوڑی رسپیکٹ اللہ نے دی ہوئی تھی. بچے سارے محلے کے جو وہاں پہ ہوتے تھے وہ سب میرے پاس پڑھنے آتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ باجی مریم سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. آپس میں دیورانیوں جٹھانیوں کی اور محلے میں کچھ ایسا ہو گیا. تو یقین جانے مجھے آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ میں نے وہ باتیں کیسے کی، بٹ جو میں نے باتیں کی وہ ساری میرے ابو کی باتیں تھیں، جو میرے ابو میرے بچپن میں کیا کرتے تھے، اور میں وہ باتیں بول کے ان کے سامنے وکاری تھی. اور اس کا ایک ڈیسیجن کیا، ایک مطلب صلح کروائی، آپس میں دوستی کروائی، اور وہ ہو بھی گیا. اینڈ تب مجھے احساس ہوا کہ ابو جی کہا کرتے تھے کہ جب میں پاس نہیں ہوں گا نا تب یہ باتیں یاد آئیں گی. تو ڈیفینیٹلی ہم وہ بچپن میں فیڈ ہو چکی تھی، جو ایک ایکشن ہوا تو اس کے ری ایکشن میں میرے سے وہ ساری باتیں جو ہے میں نے کی. تو اٹس مین کہ ہماری وہ ساری باتیں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں. اور چھوٹے بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ آپ کے اوپر CCTV کیمراز ہوتے ہیں، یا آپ کی ایک ایک حرکت، ایک ایک چیز، ایک ایک بات، آپ کے انداز، آپ کی لڑائی، آپ کا جھگڑا، آپ کا قرآن پڑھنا، آپ کا ڈرامہ دیکھنا، مووی دیکھنا، لائک ایچ اینڈ ایوری تھنگ، سب کچھ جو ہے وہ اپنے اندر آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ ہم خیر کی طرف جوڑ سکیں. اور جب میرا بیٹا ہونے والا تھا تو تب بھی میں نے سائنس کی ریسرچ میں یہ سنا بھی اور پڑھا بھی، اور میں نے میرے بیٹے کا عقیدہ اپنے پیٹ میں رہتے ہوئے بنایا. الحمدللہ میں اپنے بیٹے کو میری پوری جامعہ کی بکس نکال کے میں اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ پہ وہ ورڈز جو ہیں، وہ آیات جو ہیں توحید کی، اللہ کے رسول کے بارے میں، وہ خود کو یاد کروائیں، لائک اپنے بچے کو یاد کروائیں. مطلب خود یاد کرتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ میرا بچہ یاد کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور سورہ ناس، سورہ فلق، آیت الکرسی، لاس سورہ روزانہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھانے کی کوشش کرتی تھی، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اس کا اثر جو ہے وہ میں نے دیکھا، میرے بچے کی اٹیچمنٹ اتنی زیادہ دین کے ساتھ کہ مطلب وہ چیزیں میں نے شروع میں جب چھوٹے بچے بولنا شروع کرتے ہیں، میں نے جسٹ 1-2 بار پڑھی، میرے بیٹے کو آتی تھی، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ مطلب 9 مہینے میرے پیٹ میں رہا اور اس نے وہ ساری چیزیں سنی بار بار. تو آپ سوچیں کہ بچے باہر ہیں ہمارے پیٹ سے اور ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، تو کیا ان چیزوں کو نہیں گین کر رہے؟ ڈیفینیٹلی کر رہے ہیں وہ بچے جو پیٹ میں رہ کے سیکھتے ہیں. اور ریسرچ میں کوئی کنٹری ہے، آئی ڈونٹ نو، مجھے نام بھول گیا اس کا، وہ لوگ ریسرچ میں بتاتے ہیں کہ جب حاملہ عورت ہوتی ہے، جب اس کے بچے کے اعضاء بن جاتے ہیں، تو ہم الجبرا یعنی میتھ کے کوئز جو ہے نا، میاں بیوی دونوں بیٹھ کے سالو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا بچہ جو ہے اس کا مائنڈ بہت شارپ ہوتا ہے.
تو اس لیے ہماری سب سے فرسٹ پرائورٹی ہماری اولاد ہے، اس لیے ان کو سنایا کریں جب بھی سونے لگے، جو بھی پوائنٹس، جو بھی باتیں جو آپ چاہتے ہیں نا، یہ باتیں پتہ نہیں میں کبھی زندگی میں اپنے بچے کو بتا سکوں یا نہ بتا سکوں، دس از یور بیوٹیفل مومنٹ کہ آپ سونے سے پہلے اپنے بچے کے ساتھ تھوڑی سی باتیں جو ہیں قرآن کی، دین کی، خیر کی کر کے سویا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان کے اندر آٹومیٹکلی چلی جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس طرح آپ دعوت قرآن بھی کر رہے ہیں، اللہ کی طرف بھی بلا رہے ہیں، حکم نیکی بھی دے رہے ہیں اور اچھی تربیت بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد ہے جی بہترین امت کی علامت کل انسانیت کی فکر کرنا اور انہیں نیکی کی طرف دعوت دینا اور برائی کی طرف روکنا، جیسے کہ پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ پھر ہے جی صبر اور تقویٰ، ہر جگہ پہ یہی بات ہوتی ہے، اور مومن جو ہے وقتی آزمائشوں سے نمٹنے کے لیے صبر اور تقوی کا دامن اگر تھام لے تو پھر اس کے لیے دنیا کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تو موسٹلی ہمیں صبر اور تقویٰ ہی اختیار کرنا چاہیے۔ پھر بات ہوئی یہاں پہ اس پارے میں اور صورت میں جنگ احد کے بارے میں کہ مال کی جو محبت کی وجہ سے ناکامی کا ہونا تھا اور کامیابی کے لیے کام کو خالصتاً اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اب وہاں انہوں نے مال کی جو محبت تھی اس وجہ سے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو یہاں پہ بات یہی ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنی کامیابی کے لیے اللہ کی محبت، اللہ کی رضا رکھیں گے اور سنتے رسول کو اپنائیں گے تو ہمیں انشاءاللہ کامیابی بھی ملے گی اور ہماری نیت بھی خالص ہوگی۔ پھر بات ہو رہی ہے محسن تنگی، یعنی کہ محسن کی، یعنی تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرنا، یہ احسن طریقہ ہے، اور غصے کو پی جانا بہت مشکل ہے۔ واحد ایک ایسی حرام چیز ہے جس کو حرام ہے غصہ کرنا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا پینا ہمارے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو معاف کر دینا اور محسن ہونے کی یہ علامات ہے۔ محسن یعنی نیکی کرنے والا، احسان مند، احسان کرنے والا، جو محسن ہوتا ہے، نیک بندہ۔ پھر بتایا جا رہا ہے جنت کے بارے میں، بیش بہا قیمتی چیز ہے ہمارے لیے، اور اس کے لیے صبر، جہاد، تبلیغ اور قرآن، اللہ کے رسول کے ساتھ جڑنا ہے۔ پھر ہے شاکرین، یعنی کہ بڑے سے بڑے دکھ کو اللہ تعالیٰ کی خاطر سہ جانا چاہیے اور سب محبتیں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربان کر دینی چاہیے۔ پھر ہے جی غم پر غم ٹوٹے جب، تو مضبوط بنانے کے لیے اور برداشت پیدا کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک امتحان سے گزرنا ایک فطری عمل ہے، اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مضبوط بنانے کے لیے ہی ایسا کرتے ہیں اور ہمارے اندر طاقت اور ہمت برداشت کرتے ہیں۔ جیسے کہ آج میرے ہسبینڈ گئے ہیں، تو جب فرسٹ ٹائم گئے تھے تو میں اتنی مضبوط نہیں تھی، میرے اندر برداشت نہیں تھی، لیکن آج اس طرح سے نہیں ہے۔ آج الحمدللہ اللہ نے بہت زیادہ جو ہے اسپرٹ دیا ہوا ہے اور مضبوطی دی ہوئی ہے، نہ صرف مجھے، میرے بچوں کو بھی۔ تھوڑی دیر کے لیے رونا بھی آیا، تنہائی بھی فیل ہوئی، اکیلا پن بھی فیل ہوا، لیکن روزی روٹی اور محنت جو ہے اس میں بھی برکت ہے، تو اس لیے ہم نے اس پہ صبر اور شکر کیا الحمدللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ صرف لائف میں ایسے پیریڈز اسی لیے لاتے ہیں کہ ہم مضبوط ہو جائیں۔ بیٹا چھن جانا، شوہر کا چھن جانا، ماں باپ کا چھن جانا، غلام کا چھن جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں صبر اور تقویٰ کے لیے آتی ہیں ہماری لائف میں، لیکن اگر دین کا چھن جانا آ جائے تو وہاں صبر نہیں کرنا، وہاں پہ کوشش کرنی ہے کہ بڑھ چڑھ کر آگے جائیں اور جا کر ہم اس چیز کو حاصل کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ، اللہ حافظ جی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے ہم نے اپنے صبر اور ہمت کے ساتھ کام لیتے ہوئے اپنی پوری لائف کو انشاءاللہ تعالیٰ تقویٰ کے ساتھ گزارنا ہے۔ پھر بات ہو رہی ہے نرم ہوئی کی، یعنی اپنے ساتھیوں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کے اخلاص اور قربانی جو ہوتی ہے اور ماضی کے اچھے کاموں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ اس میں ہماری سب سے پہلے میڈز آتی ہیں، ہمارے مشکل وقتوں میں وہ کام کرتی ہیں، لیکن کبھی وہ چھٹی
کر دیں تو ہمارا پارا ہائی ہو جاتا ہے، ہمیں غصہ چڑھ جاتا ہے. تو ہمیں اس میں یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے میرے اس مشکل وقت میں کام دیا، ساتھ دیا، اس لیے آج جو ہے میں خیر ہے اگر کوئی پرابلم ہو بھی گئی ہے تو. اور اس کے علاوہ ہمارے ہسبینڈ ہیں، ہماری فیملی ممبرز ہیں، کوئی غلطی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے تو سوچیں کہ اس کے اندر اور بھی بڑی کوالٹیز ہیں، تو اس ایک کمی کو بس رد کر دیں اور اس کی جو نیکیاں ساتھ گزری ہیں ان کو سوچتے ہوئے اس کو معاف کر دیجیے. یہ نرم دل ہونے کی نشانی بھی ہے. احسانی عظیم ہے اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم، کتاب و حکمت کا ذریعہ بنا کر ہماری جو امت ہے اس پر خاص فضل کیا ہے الحمدللہ. پھر شہادت کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے پاس خاص زندگی اور رزق پانے والے مقام جو ہیں وہ شہادت کی دل سے تمنا اور دعا کیا کرے، کیونکہ زندہ رہوں میں ایسی قضا دے، یعنی شہادت حضرت امیر حمزہ کی دعا ہے. تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جو موت ہے وہ دین اسلام اور شہادت کے ساتھ مانگنی ہے. پھر اللہ پر بھروسہ، دشمن سے بے خوف ہونے کے لیے حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر کہنا اور دل سے اس پر یقین کرنا آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ایون آپ کے لیے کوئی بھی مصیبت، پریشانی، تکلیف آئے تو فوراً ان الفاظ کو دہرائیے. دھوکے کا سامان کی بات ہو رہی ہے تو دنیا جو ہے اس کو دھوکہ بتایا گیا ہے، فریب بتایا گیا ہے. تو ہم نے اس دنیا کے دھوکے میں، فریب میں آنے سے خود کو بچانا ہے. آخرت اور آگ کے عذاب سے بچنے کی بھی فکر کرنی ہے تاکہ ہم جنت الفردوس کو حاصل کر سکیں. پھر آل عمران کی آخری آیات، ان فی خلق السماوات والارض، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ملنے پر اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہوگی. اور تہجد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ آیات پڑھا کرتے تھے اور یہ آیات بڑا فیض دیتی ہیں. میرے ہسبینڈ پڑھا کرتے تھے اور پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ. تو تہجد میں ضرور ان آیات کو پڑھا کریں، کیونکہ اس کے اندر رب باری تعالیٰ کی پوری جو ہے نا صفات موجود ہیں، اللہ کی تعریف موجود ہے. بڑی پیاری آیات ہیں. پھر ہے جی صلہ رحمی، اللہ کے ہاتھ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا چاہیے، قطع رحمی سے بچنا چاہیے، کیونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قطع رحمی بالکل پسند نہیں تھی، صلہ رحمی تھی. معاف کرنا مشکل ہوتا ہے بٹ معاف کر کے آگے بڑھیے. ایک سے زائد نکاح، یعنی ضرورت کے تحت اگر آپ انصاف کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں تو پھر اس کی اجازت ہے، اگر آپ حق ادا کر سکتے ہیں تو. پھر وراثت کی بات بتائے گی اور اللہ کی بتائی ہوئی تقسیم کے مطابق ہر ایک کو اس کا مقرر کردہ حصہ دینا اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرنا. یہاں پہ بیٹی کا بھی حق ہوتا ہے، بیٹوں کا بھی حق ہوتا ہے، بیوی کا بھی حق ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بیٹیوں کو بیٹیوں کا حق نہیں دیتا، اور بیٹی بیچاری اپنے میکے کو بچانے کی خاطر، بھائیوں کو بچانے کی خاطر اپنی زبان سے بولتی بھی نہیں اور مانگتی بھی نہیں، چاہے وہ ویل سیٹڈ ہو یا چاہے وہ نا ویل سیٹڈ ہو. تو بس اس پہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، حالانکہ سب کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کا حق ادا کریں. باقیوں کا تو نہیں پتہ، انشاءاللہ ہم اپنی نیت کرتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو ضرور دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہ جو ہے اس کی آپ نے ابھی سے بیج بونا ہے اپنے بیٹوں کے دلوں کے اندر، سینوں کے اندر. ان کو یہ نہ کہا کریں کہ یہ آپ کی بہن ہے، کہا کریں یہ آپ کی بیٹی کی طرح ہے، جو بہن آپ ان کی ہوتی ہیں. اور ان کو بتایا کریں کہ آپ نے اپنی بیٹی، اپنی بہن کو حصہ دینا ہے، اس کو اپنا رات کو فون کرنا ہے، پوچھنا ہے کہ میری بچی تو بھوکی تو نہیں ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی دکھ تو نہیں ہے، جو کمیاں خود میں رہ چکی. جی تو ہم نے اپنی بچوں کی، بیٹوں کی انشاءاللہ اس طرح سے تربیت کرنی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ آپ نے بیٹا اپنی بہن، اپنی بیٹی جو ہے ان کو آپ نے پورا حق جو ہے وہ انشاءاللہ ادا کرنا ہے. شروع سے ہی بیس بنائے تاکہ ان کے مائنڈ میں یہ چیز رہے اور پھر کل کو وہ کریں، تاکہ آپ کی طرف سے حق ادا ہو جائے. بیسیکلی ہماری ماؤں کی تربیت میں ہی کمی کا وہ چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو یہ چیز بتاتے نہیں ہیں، جس وجہ سے پھر کل کو یہ پرابلم آتی ہے. کیونکہ اس کا حق ہے نا، اگر یہاں دنیا میں نہیں دیں گے تو قیامت میں دینا تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. پھر ہم بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ نہیں چاہتی ہیں کہ ہمارے بھائی اور ہمارے باپ کی پکڑ ہو، تو ہم ان کو دل سے معاف کر دیتے ہیں، بیکاز باپ ہے نا، بھائی ہے، برداشت نہیں کر سکتے.
تو لیکن کوشش یہ کریں کہ اپنے بچے کی تربیت اس طرح کریں جیسے قرآن کہتا ہے۔ اچھا جی، پھر بات ہو رہی ہے توبہ کی گنجائش۔ نادانی یا جہالت سے کام کر لینے کے بعد فوراً توبہ کر لینی چاہیے، اور اس میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ موت کے وقت کی جانے والی توبہ قبول نہ ہوگی۔ جب موت آ لے گی تب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر ہم چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے۔ موسٹلی جب آپ لیٹنے لگیں تو بھی کریں، سو کے اٹھیں تو بھی ایک بار ایٹ لیسٹ ایک بار ضرور بولیں ان الفاظ کو، تاکہ کوئی بھی ایسا لمحہ ہو جس میں موت آنے والی ہو یا آ رہی ہو تو اس سے پہلے ہماری توبہ ہو چکی ہو۔ اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو موت سے پہلے موقع دیں، توفیق دیں کہ ہم توبہ کر لیں، اس کے بعد ہماری موت آئے۔ اور اس کے لیے بڑی پیاری چیز استاذہ فرحت ہاشمی نے بتائی کہ رات سوتے وقت اگر آپ موسٹلی، کیونکہ کچھ لوگوں کی سوتے میں ہی موت ہو جاتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو سوتے وقت ضرور اور لازم جو ہے آپ استغفر اللہ اور کلمہ طیبہ پڑھیں۔ تو اٹس مین اگر آپ سوتے میں فوت ہوتے ہیں تو اللہ نے آپ کو کلمہ بھی نصیب کر دیا اور توبہ بھی نصیب کر دی، کتنی پیاری چیز ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے۔ میں کرتی ہوں، جب سے میں نے سنا میں نے تب سے الحمدللہ میں بھی کرتی ہوں، میرے بچوں کو بھی سکھایا۔ اسلامک تربیہ گروپ جو بچوں کا ہے وہاں بھی، سنہ کیمپ بھی، پھر اس کے بعد میری نماز اس میں بھی سکھایا، ابھی جیسا کہ دورہ قرآن ہے اس میں بھی سکھایا الحمدللہ۔ تو یہ میرے لیے ایک صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا۔ تو آپ بھی کوشش کریں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور ان کو بولیں، اپنے فرینڈس کو بھی بتائیں، اور خود بھی کریں، اپنے ہسبینڈ کو بھی بولیں۔ ایون میں بچوں کو اسپیشلی رات کو ہاتھ سے ہلا کے بول رہی ہوتی ہوں، اذان بیٹا کلمہ پڑھا آپ نے، اذان بیٹا استغفر اللہ پڑھا آپ نے، تو دعا بیٹا آپ نے پڑھا، ہسبینڈ کو بھی بول رہی ہوتی ہوں، آپ نے کیا، آپ نے بولا، جی جی پڑھ لیا پڑھ لیا۔ تو یہ ہے کہ آپ تحقیقاً 3-4 دن ایسے کر کے پوچھیں، پھر آہستہ آہستہ ان کی عادت ہو جائے گی اور خود بھی کریں۔ پھر بات ہو رہی ہے جی معروف برتاؤ، یعنی کہ ایک اچھا سلوک۔ گھروں میں خواتین کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے ہمیں اچھا سلوک کرنا اور بلا وجہ کی دست اندازی سے بچنا چاہیے، اور علیحدگی کی صورت میں دیا ہوا مال واپس نہ لینا چاہیے، یہ معروف طریقہ ہے۔ اب گھر میں خواتین کے ساتھ جو زندگی گزارنے کا اچھا سلوک ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں ان کے پورے کھانے پینے کا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور صرف بیویوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، ایون بچے، بڑے، بزرگ ہمارے گھروں میں جو ہیں ان کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے، ان پہ بھی فوکس دیا کرے، کیونکہ وہ جب بڑھاپے میں جاتے ہیں تو وہ ایک بچہ بن جاتے ہیں۔ اور ہمیشہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ کبھی ہم پہ بڑھاپا نہ آئے۔ بہت حدیث میں بھی آیا ہے ارذل العمر، ذلیل کر دینے والی عمر، اللہ اکبر، ذلیل کر دینے والی عمر۔ بڑھاپا بہت بری چیز ہوتی ہے، تو کسی کا محتاج اللہ کبھی نہ کرے، تو ان کا بھی خیال رکھیں، اور دست اندازی سے بچنا چاہیے۔ یعنی کہ موسٹلی یہاں پہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے میری جان، ہم ماؤں کی ذمہ داری، ہم ماؤں نے اپنے بیٹوں کی ہی تربیت نہیں کی۔ اگر ہم مائیں اپنے بیٹوں کی تربیت کریں نا، یقین جانیے ہر بیٹا اپنی بیوی کا وفادار، وفا شعار اور محبت کرنے والا ہو۔ ہم ماؤں نے کبھی سکھایا ہی نہیں کہ بیٹا یہ گلاس ادھر سے اٹھا کے آپ نے ادھر رکھنا ہے، میں بسم اللہ کر رہا، میں پتر چک لینی ہے، میں رکھ لیتی ہوں، ماں صدقے جائے میرا پتر جُتی میں اپی لا لینی ہے تہاڈی، تسی بہ جاؤ، ٹھیک ہے، ہمارا یہ کام ہے۔ تو ہم نے بچے کو وہ چیز ڈالی ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے یہ چیز ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کل کو اپنی بیوی، بیٹی، بہو یا اپنی ماں کو سکھ دے گا؟ وہی ماں جو اس کو بسم اللہ 100 بار صدقے واری جاتی ہے، اس کو سکھ دے گا۔ پھر ہم یہ کبھی بھی ان سے ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ وہ میری خدمت کرے گا جب میں بوڑھی ہوں گی، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اپنے بچے کے اندر وہ عادتیں ڈالیں تاکہ وہ آپ کو بھی سکھ دے، آپ کی بہو کو بھی سکھ دے، آپ کی بیٹی کو بھی سکھ دے۔ اور جب آپ کا بیٹا اچھا ہوگا تو اللہ آپ کی بیٹی کے مقدر اس سے بھی زیادہ اچھے کرے گا۔
انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہماری کمی یہ ہے کہ ہماری تربیت جو ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے بہت پرابلم رہتے ہیں۔ بیوی کے پیریڈز ہوئے ہوئے ہیں، بیوی بیمار ہے، بیوی کو مائیگرین ہے، بہن کو، بیٹی کو، اس کے باوجود ماں تڑپ رہی ہے، کینسر کی مریض ہے، تڑپنے کے باوجود بیچاری چولہے پہ جل رہی ہوتی ہے، کپڑے سارے دھو رہی ہوتی ہے، سارے جھاڑو پوچھے ڈسٹنگ ہر کام کر رہی ہوتی ہے اور مر بھی رہی ہوتی ہے۔ تو پاس جوان بیٹا بیٹھا ہوگا، اتنا نہیں کہ چلے میں کپڑے نکال کے اماں کو نتار کے دے دیتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں کرتے۔ یا میں پائپ ہی اماں کو لگا دیتا ہوں، یا میری بیوی آج تھک گئی ہے میں اس کا سر دبا دیتا ہوں، چائے بنا دیتا ہوں، میں اس کے پاؤں دبا دیتا ہوں۔ ہم جب ایسی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، توبہ توبہ توبہ، ہمارا بیٹا اپنی بہو کے پاؤں دبائے گا؟ کبھی بھی نہیں، یعنی بیوی کے پاؤں دبائے گا؟ کبھی بھی نہیں، ایڈا وڈا گناہ۔ پنجابی میں ہم ٹپیکل وے میں ایڈا وڈا گناہ، ظلم نہیں، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ اگر وہ کسی کی بیٹی ہے پھر اس شوہر کی بھی بیٹی ہے، اس نے بھی کسی گھر جانا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ اچھے رہیں گے اللہ اس کا ڈبل کر کے آپ کی بیٹی کو دے گا، اور اگر اس کے ساتھ برا کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی بھی بیٹی انہی چیزوں کو فیس کرے گی اور پھر وہ اس سے زیادہ فیس کرے گی۔ تو اس لیے خدارا ہم نے اپنے بچوں کی، بیٹوں کی اسپیشلی، ہم صرف سوچتے ہیں بیٹی کو کرنا ہے، بیٹی کو سمجھانا ہے، بیٹی کو کہنا ہے کمپرومائز کریں، نہیں، ہم نے اپنے بیٹوں کو بھی کروانا ہے۔ جن چیزوں کو ہم نے خود فیس کیا وہ چیزیں میرے بچے فیس نہ کریں۔ ہر ماں باپ کی یہی ممکن کوشش ہوتی ہے۔ ہمارے ماں باپ بھی ہماری تربیت جب کرتے تھے تو یہی سوچا کرتے تھے کہ جو ہمارے میں کمیاں رہ گی، جو چیزیں ہم نے فیس کی وہ ہمارے بچوں میں نہ آئے۔ تو آف کورس دور چینج ہوتا آ رہا ہے۔ تو مطلب میں ان کیس بیمار ہوتی تھی، میں بیمار ہو جاتی ہوں یا بہت زیادہ سویئر قسم کا ہوتا ہے تو میرے بچے کسی کے محتاج نہ رہیں۔ ایون میری چھوٹی بیٹی جو 8 سال کی ہے، سیم جو کام بڑے بھائی کو آتے ہیں وہی سارے کام چھوٹی بہنوں کو بھی آتے ہیں۔ کیونکہ میں نے اس میں اپنا شوق ظاہر کرتے ہوئے اپنے بچوں کو وہ چیزیں سکھائی۔ ایگ فرائی کر لیتے ہیں، آملیٹ بنا لیتے ہیں، کہ مطلب اگر میں سپوز بیمار ہوں نا تو میرا بیٹا اٹھ کے اپنا ناشتہ خود بنا سکتا ہے، یونیفارم استری کر کے اسکول خود جا سکتا ہے۔ ایون پورے گھر کی لائٹس، دروازے، یہ سارے میرے بچوں نے ہی بند کرنے ہوتے ہیں۔ تو اپنے صرف بیٹی کی نہیں، اپنے بیٹے کی بھی ہم نے تربیت کرنی ہے۔ تو وہ چیز ہے کہ ہم نے اپنی نسل کو سکھانا ہے۔ کیوں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں مردوں کو کام نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ ارے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب، وہ خود اپنے کپڑے دھویا کرتے تھے، پیوند لگایا کرتے تھے، اپنے گھر کا کام کاج کیا کرتے تھے۔ تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے شوہر نے اگر باٹل یہاں سے یہاں رکھ دی نا، اوئے ہوئے ہوئے یہ بڑی وہ نافرمانی والی بات ہو گئی ہے، کیونکہ پیچھے سے ہم جو ہمارے پیچھے مائیں رہ چکی ہیں ان نے وہ چیز کرنے نہیں دی۔ تو وہ چیز ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی گرومنگ کرنی ہے، تربیت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، کافی لمبی بات ہوگی، جسٹ چیزیں اس لیے ڈسکس کرتی ہوں کہ یہاں آپ سن رہے ہیں، آڈیو میں بھی سن رہے ہیں، آگے فیس بک انشاءاللہ ادھر بھی جائے گا، یوٹیوب پہ بھی جائے گا، تو کوئی نہ کوئی بندہ جو سن رہا ہے اس کو انشاءاللہ اس میں ہیلپ مل جائے گی کہ ہم نے کیسے آگے جانا ہے۔ ہم ان چیزوں میں بہت پیچھے ہیں، دنیا کہاں کی کہاں چلے گی۔ ابھی ریسنٹلی کل پرسوں کی بات ہے، ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں فیوچر میوزیم بنایا گیا اور فیوچر میں کیا کیا ہوگا وہ بتایا گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد برتاؤ کی بات ہو رہی تھی کہ ہمیں برتاؤ اچھا رکھنا چاہیے اپنی میڈس کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، شوہر کو بیوی کے ساتھ، اپنے ساس سسر کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ الحمدللہ سے۔ تو کوئی نہیں، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ نافرمانی نہیں کرنی، بدتمیزی نہیں کرنی، پیار سے ہمیں ٹیکل کرنا آتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو ہم کیسے کور کر سکتے ہیں۔ بیویاں بڑی اچھے سے جانتی ہیں کہ اپنے میکے کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، ہسبینڈ کے سامنے کیسے اس کو پریزنٹ کرنا ہے، اور شوہر بھی اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے ارے تمہیں نہیں پتہ، میں اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو جانتا ہوں، چھوڑو جانے دو، ٹھیک ہے۔ اکثر بیویاں بھی کہتی ہیں ارے آپ کو نہیں پتہ، میں سب جانتی ہوں اپنے رشتہ داروں کو، چھوڑیں آپ نہ اس بارے میں سوچیں۔
تو ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ کیسے ٹیکل کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، تو اس پہ تھوڑا سا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور بڑے ہوں چھوٹے ہوں جس کی غلطی ہو اس کو بتائیں تاکہ وہ اس کو ٹھیک کر دے، ورنہ پھر ہم بھی انہی لوگوں میں آ جائیں گے نا کہ کرتا ہے کرے، پھر کل کو عذاب آئے گا تو بھگتنا تو ہم سب کو پڑے گا۔ اگر اللہ نہ کرے بھابھی کا گھر خراب ہونے کے اندر ماں باپ نے کردار ادا کیا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ پیچھے سپورٹ کر رہے ہیں اگر آپ ان کو روک نہیں رہے، تو اگر آپ روکیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے روکنے کی وجہ سے ایک بہت بڑی طلاق کی جو نوبت ہوتی ہے وہ بھی رک جائے، یقین جانیے ایک گھر آباد ہو جائے گا ایک چھوٹی سی بات سے، ان کو راہ مل جائے گی۔ کوئی بات نہیں، وقتی طور پہ تھوڑا پریشان، ٹینشن وہ سارا فیل کرنا پڑے گا، بٹ اٹس اوکے، وہ ختم ہو جائے گا، پھر آپ کو ہی اس چیز میں کہا جائے گا نہیں یو آر ڈوئنگ ویری ویل۔ تو ہم نے یہ کرنا ہے، بچے ہوں بڑے ہوں کوئی بھی فیملی میٹر ہو۔ اوکے جی، الحمدللہ آج کا پارا کمپلیٹ ہوا اینڈ کافی لمبا چلا گیا۔ مجھے بتائیے گا پلیز، میں نے کچھ ایکسٹرا تو نہیں بول دیا، آپ بور تو نہیں ہوئے اس چیز سے؟ ضرور بتائیے گا، کچھ سیکھنے کو ملا نا آپ کو؟ اور آج کے پارے سے جو ہمیں پوائنٹ ملتا ہے وہ یہی ہے، نیکی کے اعلیٰ معیار کو پانے کے لیے اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کریں، جان، مال، اولاد اور وقت۔ الحمدللہ رب العالمین۔